الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن ننفق أموالنا ونبذل أنفسنا لإقامة دينك وإعلاء كلمتك آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کا 5واں حصہ یہ بھی 5 آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے جو سب سے پہلی آیت ہے وہ بھی میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیات میں سے۔ اس کی بھی اصل حقیقت تک میں نے یہ دیکھا ہے، جہاں تک میں دیکھ بھال کر سکا ہوں بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی، اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی 5 الفاظ آئے ہیں، اور وہ 5 الفاظ جس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں اس میں جو حکمت مضمر ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے تو مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو اپنی اصل منزل، اپنا اصل گھر، اپنا اصل وطن بھول گیا۔ کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مساورت میں، اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے، متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں۔ اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ لہو و لعب یا لعب اور لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ، پہلے لہب اور پھر لعب، یا پہلے لعب اور پھر لہو، دونوں ترتیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ لیکن جس شان سے یہاں آیا ہے اور پھر اس پر جو اضافہ ہے، اس پر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلت تدبری ہے کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ آ رہے ہیں کس ربط کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جان لو اعلمو، یہ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ کی جو اس فعل امر سے شروع ہو رہی ہے۔ اعلمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 16، اور ہم نے جو حصے کیے ہیں، جو تجزیہ کیا ہے، اس میں جو چوتھا حصہ تھا وہ جو اسی آیت سے، پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں یہ 5واں حصہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس یہی کچھ ہے کہ کھیل ہے، کچھ لذت حاصل کرنا ہے، کچھ زینت اور بناؤ سنگھار ہے، کچھ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور کچھ مال اور اولاد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ گویا کہ 5 جو ہے الفاظ آئے ہیں، ان 5 کو ایک طرح سے رکھ کر بھی مضمون جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو اصل عظمت ہے وہ اس میں سمجھیے کہ یہ اصل میں حیات انسانی کے 5 ادوار ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ ورنہ محاورے میں عام طور پر لہو و لعب کا لفظ آتا ہے، پہلے لہو اور پھر لعب، اگرچہ دوسری ترتیب بھی قرآن میں ہے، لیکن ہم جب عام اردو زبان میں بھی گفتگو کرتے ہیں یا عربی میں بھی اگر محاورے کے طور پر آئے گا تو لہو و لعب، لیکن یہاں پر ترتیب آپ دیکھیے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسانی زندگی کے یہ 5 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب کہ زندگی صرف کھیل سے عبارت ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، وہ والدین کے ذمے ہے، بھوک لگے گی ماں کھلائے گی پلائے گی۔ بچے کے لیے زندگی صرف کھیل ہے، الا یہ کہ تکلیف ہو تو رو لے گا، کوئی احتیاج ہے تو بھی منہ بسورے گا اور وہ والدین جو ہے ان کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، باقی اسے کسی اور شے سے کوئی فکر نہیں۔ اور یہ کھیل ابھی خالص معصومانہ کھیل ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ جس کو سینچول گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے، کوئی تلذذ نہیں ہوتا، وہ کھیل ہے، معصومانہ کھیل۔ زندگی جو ہے اس وقت عمر کے اس دور میں سوائے اس سے کوئی اور شے جو ہے ان کے ذہن میں نہیں، ان کی سوچ کا، ان کے سارے فکر کا جو مرکز ہے وہ کھیل۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ اس کے بعد ایک اسٹیج آتی ہے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹین ایجر اسٹیج، یہ نہایت خطرناک دور ہوتا ہے انسانی زندگی۔ اب یہاں کھیل صرف کھیل نہیں رہ جاتا، اس میں کچھ نہ کچھ تلذذ شامل ہوتا ہے، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن آتی ہے۔ اسی عمر میں پھر جو ہے آدمی بہت سی غلط قسم کی آوارگیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ لہو، یہ لائب کے بعد لہو ہے۔ اب یہ صرف معصوم کھیل نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ اور ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری سٹیج آتی ہے زینہ، بناؤ سنگھار۔ یہ جب بھی کوئی 18 19 20 برس کا کوئی سجیلا جوان ہوگا، یا اسی طریقے سے خاص طور پر لڑکیاں ہوں گی، ان کے لیے جو ہے سب سے زیادہ جو چیز ان کے ذہن پر سوار ہوتی ہے یہ کہ بالکل جو بھی فیشن کے مطابق لباس ہونا چاہیے، فیشن کے مطابق جو ہے وضع قطع ہونی چاہیے۔ اب اگر تنگ جو ہے موری کی پینٹس کا رواج ہو گیا ہے تو وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی وہ چوڑے موری والا جو ہے وہ پینٹ پہننے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی رواج ہو گیا ہے چوڑے قسم کے پائچوں والی پتلون کا تو وہ دوسری نہیں پہنے گا۔ اس میں بناؤ سنگھار زینت، یہی گویا کہ ان کی سوچ، ان کے فکر، ان کی ساری جو احساسات ہیں، ان کی ساری نفسیات کے اندر سب سے نمایاں شے یہ ہو جاتی۔ چوتھا دور آتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ اب یہ دور ہے اصل میں کہ جس کو آپ کہیں گے کہ 25 تقریباً عمر سے لے کر اور 35 40 کی عمر تک، اس میں اصل شے ہوتی تفاخر۔ اب یہ ہے کہ انسان جو ہے فخر میں ایک دوسرے میں آگے نکل جائے۔ فخر مختلف چیزوں پر ہوگا، وہ فخر علم پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر اپنے زہد اور عبادت گزاری پر بھی ہو سکتا ہے، وہ فخر دولت پر ہو سکتا ہے، مال پر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پٹھانوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اب اگر جو بھی ان کا مد مقابل ہے اس کے گھر پہ اگر کار آ گئی ہے نئے ماڈل کی، تو اب پٹھان چاہے اپنی زمین گروی رکھے چاہے کچھ کرے، بہرحال اسی ماڈل کی یا اس سے بھی بہتر کار، اس سے بڑے سائز کی کار جب تک اس کے دروازے پر نہیں آئے گی اسے چین نہیں آئے گی۔ یہ ایک دور ہوتا ہے تفاخر میں، اپنی نسل پر ہے، عصبیت پر ہے، اپنی قبائلی جو برتری ہے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ ہے تفاخر بینکم۔ 40 برس کے بعد جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، اب انسان کو کثرت کی فکر ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے۔ بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں کہ تفاخر کے دور میں آدمی مونچھ اونچی رکھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے مونچھ نیچی نہ ہو، لیکن تکاثر کے دور میں آ کر مونچھ چاہے مونڈ دی جائے، پیسہ ملے، پیسہ ہے اصل شے، دولت آنی چاہیے، باقی یہ کہ ذرا مونچھ نیچی کر لی یا کچھ اور ہو گیا کوئی فکر نہیں ہے اس میں۔ پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ریئلسٹ ہو جاتا ہے آدمی کہ اب یہ کیا ہم ان چیزوں کے اوپر خام خواہ جو ہے اپنی دولت ضائع کریں۔
پیسہ سنبھالو، دولت سامنے رکھو، اور تکاثر فی الاموال والاولاد. ویسے تو یہ کہ آج بھی کثرت اولاد جو ہے، خاص طور پر جن کے جوان بیٹے ہو جائیں، اس پہ اس کو یقیناً جو ہے بہت ایک تقویت حاصل ہوتی ہے. قبائلی زندگی میں تو اصل میں انسان کی ذاتی عزت اور وجاہت تھی ہی اس بنیاد پر. آج بھی آپ کی دیہاتی زندگی میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر سلیم صاحب تھے، جو ایک حادثے میں، بلکہ حادثے میں کیا، قتل کر دیے گئے ایک ڈاکے میں. انہوں نے میرے ساتھ MBBS کیا تھا. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ان کے گاؤں میں تھا، یہیں فیصل آباد کے قریب کا گاؤں تھا، باجوہ فیملی سے متعلق تھے وہ، کہ اس کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے. اب وہ کوئی کہیں پر DC لگا ہوا ہے، کوئی کہیں پر جو ہے اس طریقے سے ہے. گاؤں میں کوئی اس کے پاس نہیں تھا. وہاں پر مقابلہ ہوتا تھا، جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں. اب اس میں اس بیچارے کے ہاتھ دست و بازو نہیں ہے، بازو نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے لڑ سکیں، مدافعت کر سکیں. تو کہا کرتا تھا کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے، مجھے ایک ان پڑھ دے دے. وہ اس لیے کہ یہاں تو اصل میں جس کی لاٹھی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس کی عزت ہے. گاؤں میں تو سر اٹھا کر وہ چل سکتا ہے، اور یہ میرے پڑھے لکھے جو ہے چلے گئے سب کے سب، یہاں میرے لیے تو وہ عزت اور کسی وجاہت کی بنیاد موجود نہیں. تو اس حوالے سے جانیے، اور خاص طور پر کیونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، خاص اس قبائلی جو پس منظر ہے اس میں جو اولین مخاطب لوگ ہیں وہ تو وہی تھے کہ جن کا سارا نظام قبائلی تھا. تو تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ میں نے اتنی وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کی دنیا میں تو برتھ کنٹرول اور فیملی پلاننگ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو فطرت سے قریب تر معاشرہ جو ہوتا تھا، اور اب بھی جو ہوگا، آپ دیہات کے اندر جا کر دیکھیں گے تو وہاں تو اصل میں تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دونوں کو دونوں ساتھ جانے والی چیزیں. تو یہ ہے در حقیقت یہ 5 الفاظ کے مابین جو ربط ہے. اور اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لامحالہ گزرے گی. بچپن بھی آئے گا، پھر جوانی بھی آئے گی، نوجوانی کا دور آئے گا، پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا، پھر ادھیڑ عمر کا بھی مرحلے کو انسان آئے گا، اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا. ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے. یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں. البتہ آخرت سے اب تقابل کیا گیا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے، اس میں ابدی طور پر 2 حصے ہو جائیں گے نوع انسانی کے. یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے اور مغفرت ہے، اور یا عذاب شدید ہے. در حقیقت یہاں پر وہی معاملہ جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. رہو یہاں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. جان لو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم راہ چلتے مسافر ہو. مالی ولی دنیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کا مسافر استظل تحت راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا. میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے، گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے. وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کا وطن نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. بس اتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو، اس سے زیادہ ہے. مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکہا. تو یہ ہے اصل میں دنیا کا معاملہ. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. اب دیکھیے تشبیہ جو دی گئی ہے، لیکن تشبیہ سے پہلے یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو 5ویں چیز جو بیان کی گئی ہے یہاں، تکاثر فی الاموال والاولاد، اس کی تکمیل آپ کیجئے سورہ تکاثر سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچتا. یہ وہ بڑی عظیم حقیقت ہے کہ انسان کے پاس چاہے دولت کے انبار ہو، اتنی بھی دولت ہو کہ کئی نسلوں کے بارے میں اطمینان ہو، آگے کئی پشتیں کھا سکتی ہیں آرام سے بیٹھ کر، لیکن بہتات جو دولت کی بہتات کی طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی. صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے قبر میں پاؤں ڈالے ہوئے، قبر میں جو ہے پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن دولت کی بہتات، وہ جو حرص ہے اس کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہی ہے یہ تکاثر در حقیقت. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. لعب اگرچہ کہا گیا کھیل، مراد کیا ہے؟ وہ بچپن کی زندگی کا دور. ولہو، اس کے بعد وہ نوجوانی کا دور. وزینت، جوانی کا دور.
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، وہ جوانی اپنی پوری شدت کو، شباب اپنی پوری طاقت کو آ رہا ہے۔ اس کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اب تمثیل پر غور کیجئے، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ وہی سائیکل، انسانی زندگی کا یہ سائیکل ہے۔ بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، جوانی ہے، پوری طاقت کو پہنچنا ہے، شدت کو پہنچنا ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک نباتاتی سائیکل چل رہا ہے۔ کمثل غیث، جیسے مثال ہے بارش کی۔ اعجب الکفار نباتہ، یہاں پہ کفار کے لفظ کو اس کفر کے ساتھ ہم سمجھ لیجئے۔ کفر کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، دبا دینا، چھپا دینا، اور یہاں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، یہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے، یا رسول کا، یا آخرت کا، یا قیامت کا، یا قرآن کا۔ کفار سے مراد یہاں ہے جو کاشتکار ہے، اس لیے کہ کاشتکار بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج کو دباتا ہے، پھر وہاں سے کھیتی جو ہے وہ لہلہائے گی اور ابھرے گی۔ تو کمثل غیث، جیسے زراع کا لفظ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں، زراع اعجب یعجب الزراع، جس کو کہ جب بارش ہوتی ہے اور کھیتی جو ہے اپنی سوئی نکالتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی سی پتیاں سامنے نمودار ہوتی ہے، تو کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر بھی یہ لفظ آیا تو فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش سے جو نباتات کا جو ظہور ہوا، اس سے وہ کاشتکار کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری قوت پر آتی ہے وہ کھیتی۔ حاجہ یہیجو جو ہے یہ آتا ہے کسی چیز کے جوش مارنے کے لیے، چنانچہ کہا جاتا ہے حاجت دم، خون نے جوش مارا۔ حاج الفحل، نر اونٹ جو تھا وہ جوش میں آیا، بپر گیا۔ حیجت یا حیجت الشر والحرب والبعیر، کسی شے کو جوش دلانا، یہ حیج یحیج تہیجن آتا ہے۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس کا مادہ ہیجان، ہیجان کی کیفیت، ہیجانی کیفیت۔ یہ حاجہ یہیجو سے لفظ ہیجان ہے کہ جو ہماری ادبی جو لٹریری اردو ہے، بہرحال اس کے اندر بہت معروف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کھیتی ظاہر ہوئی، بارش ہوئی تھی، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہریاول جو ہے، سبزہ جو ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس جو بالکل بے آب و گیا ریت پڑا ہوا تھا، بے آب و گیا مٹی تھی، اس کے اندر اب سبزہ نمودار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے، اپنی پوری قوت کو آتی ہے، جوش مارتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو زرد پڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اب وہ چاہے گھاس بھی تھی، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس جو ہے وہ زرد پڑ جائے گی۔ کھیتی بھی جب پختگی کو آتی ہے، اب جیسے کہ گیہوں کی فصل ہے، شروع میں تو وہ بڑا ہریالی کا منظر نظر آئے گا، لیکن جب فصل پکنے پہ آئے گی ثم تراہ فتراہ مصفرا، تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ اب وہ زرد پڑ گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ فصل کٹ گئی تب بھی، اور اگر صرف چراگاہ کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے رقبے ہیں چراگاہوں پر مشتمل ہے، کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں۔ یہ سارا سینٹرل ایشیا کی جو پلینز ہیں ایشیا کی، میں بہت بڑے رقبے جو ہیں اس طرح کے ہیں، اور جو سٹیپس کہلاتی ہیں، کہ جو یہ سطح مرتفع کی جو ڈھلوانیں ہوتی ہیں جن پر سب سے زیادہ قوی لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ جو پہاڑی سطح مرتفع کے علاقوں کے رہنے والے، یہ منگولز بھی وہیں کے تھے۔ پھر اسی طریقے سے یہ مرہٹا جو ہے ہندوستان کے اندر، یہ بھی وہ سطح مرتفع دکن کی جو ہے اس کے لوگ ہیں، کہ ان کے ہاں بس کام یہی ہے کہ وہ ان کے جو بھی جانور ہیں، وہ بارش ہوئی اور وہ سبزہ ہوا، اس کے اوپر وہ چرتے پھر رہے ہیں، اور باقی یہ کہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، یہی قبائل تھے کہ جو پھر نکلتے تھے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اٹیلا ہو، وہ چنگیز ہو، کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے، یہ تمام کے تمام یہ حقائق جو ہیں ہسٹوریکل، ایچ جی ویلز نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے۔ بہرحال یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سبزہ بھی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دھوپ کی وجہ سے وہ جل جائے گا، زرد ہو جائے گا، اور وہ بھربھرا سا ہو کر پھر وہ پاؤں تلے رونا جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، پھر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ وہ سبزہ، وہ ہریالی، وہ تر و تازگی وہ ختم ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ پھر وہی خاک اڑ رہی ہے، پھر وہی ویرانی ہے، پھر وہی ریگزار کا ایک منظر ہے۔ اور چونکہ عرب کا پس منظر ہے خاص، جس میں کہ یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا اس کا پس منظر واضح ہو گیا۔ تو جیسے یہ سائیکل ہے، اب ہمارے ہاں فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے، بیج ڈالا ہے، باقاعدہ فصل ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو یہ ہوگا، فصل جب کٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے،
اس کے بعد تو وہاں پر یہی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہیں، وہ تنکے ہیں کہ جو توڑی کے تنکے ہیں، توڑی بھی اگر فرض کیے جمع کر لی گئی ہے تو کہیں کہیں جو اس کے باقیات و صالحات ہیں وہ ہیں، ہوا انہیں لیے پھر رہی ہے۔ اب وہ منظر خوشنما نہیں رہا۔ یہ سائیکل ہے نباتاتی جو اس دنیا میں چند مہینوں کی سائیکل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان کی زندگی کا یہی سائیکل ہے۔ جس گھر میں بھی نئی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پھر وہ بچہ بڑھا ہوتا ہے، پھر اس میں طاقت آتی ہے، وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے ولولے ہیں، اس میں تفاخر پیدا ہوتا ہے، زینت و تفاخر، پھر یہ کہ اس کی جو ہے ایک ڈھلوان آتی ہے۔ اب چہرے پر بھی زردی آتی ہے، فتراہ مصفرن، چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، بال جو ہے سیاہ نہیں رہے، سفید ہو گئے ہیں، ہو کے آخر کار بڑھاپا آئے گا، موت آئے گی اور وہ قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، اور یہ ہے وہ نباتاتی سائیکل جو ہے بوٹینیکل سائیکل۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور اس آیت کریمہ کا جو اصل حسن ہے معنوی وہ اسی میں مضمر ہے کہ یہ سٹیجز ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہید فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ ہونا ہے ہر ایک کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ بھی ہونا ہے، فقیر کے ساتھ بھی ہونا ہے، گدھا کے ساتھ بھی ہونا ہے، محلوں میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، دھوپڑیوں والوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ان کی بھی زندگی بالآخر ختم ہوگی، وہ بھی مٹی ہو کر مٹی میں ملیں گے، ان کی بھی زندگی ختم ہوگی اور یہ بھی مٹی میں ہو کر مٹی مل جائیں گے۔ لیکن وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، وہاں ہے دوام مستقل۔ وہ جو انجام آئے گا آخرت میں یا تو پھر عذاب ہے بہت سخت، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور پھر دوسری شکل ہے اور مغفرت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے۔ حدیث نبوی جو ہے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت سے۔ اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی، اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، جہاں اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاٹو گے کیا، فصل کہاں سے ملے گی؟ اس اعتبار سے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے، یہ لائبلٹی نہیں ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اس حوالے سے اگر آخرت سامنے رہے اور مقصود و مطلوب وہ ہو، لیکن اگر اس دنیا نے اس طرح آپ کو غافل کر دیا، اپنے اندر گم کر لیا، پھر وہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کا باسی ہے نہیں، دنیا کا طالب ہے نہیں، دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ علمہم، ان کے علم کا مبلغ جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ تو آخرت ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ تو ایک عارضی سفر ہے، عارضی قیام گاہ ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے امر بنایا جا سکتا، اس سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو وہ حدیث ذہن میں رکھے الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ سابقوا باب مفاعلہ سے ہے مسابقت، سبقہ آگے بڑھ جانا، استبقہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ باب استفعال ہو جائے گا، استباق۔ لیکن باب مفاعلہ مسابقت، دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ لفظ بہت اہم ہے کہ تم دنیا کے طالب بن جاتے ہو تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، دولت میں آگے بڑھ جاؤ، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اگر آخرت منزل مقصود بن گئی تو اس کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، اس کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے لیے تو تمہاری جو ہے تمہارا جوش بھی ہے اور تمہارا خروش بھی ہے اور تمہارے اندر جو ہے حرکت بھی ہے، لیکن آخرت کہنے کو تو مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قناعت ہے آخرت کی طرف سے، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں ہے۔ تو مسابقت جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، ایڈلر نے کہا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش، ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ انسان کے اندر ہے، مسابقت کا جذبہ ہے۔ اب صرف یہ کہ آپ اس کے فیلڈ کو بدلیے،
مسابقت مال میں نہ کیجیے، مسابقت خیرات میں کیجیے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیکھو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا مسابقت کا معاملہ اور استباق جو ہے تمہارا، وہ ہونا چاہیے خیرات، حسنات، نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، انفاق میں، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ آگے سے آگے بڑھ کر سرفروشی کرو، آگے سے آگے بڑھ کر انفاق کرو، ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو دین کے معاملے میں یہ مسابقت محمود ہے، یہ ناپسندیدہ شے نہیں ہے، جس کی کہ مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا ہے کہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے دین کے لیے، اب جو بھی کوئی لا سکتا ہو لے کر آئے، اور ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، اس لیے کہ بہرحال اسلحہ فراہم کرنا ہے، سواریوں کا بندوبست کرنا ہے، رسد کا بندوبست کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس دولت بہت تھی۔ یہ اتفاقاً کا لفظ سمجھ لیجئے کیوں تھی؟ اس لیے کہ کاروباری آدمی جو ہوتے یہ سب تاجر تھے، عرب کے سب لوگ مہاجرین سب کے سب تاجر تھے۔ تاجر کو یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو یعنی جس کو آپ کہتے ہیں لیکویڈیٹی، کبھی تو وہ اتنی ہوتی ہے، کوئی اتنی رقم موجود ہے، اویلیبل ہے، ورنہ یہ کہ آپ کی رقم انویسٹڈ ہے، آپ چاہتے بھی نکالنا نہیں نکال سکتے۔ لیکن کسی وقت یہ کہ آپ کے پاس دولت جو ہے کیش کی شکل میں یا اویلیبل مال کی شکل میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتفاق سے دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا۔ میں نے سوچا اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ تو دیکھیے یہاں وہ مسابقت کا جذبہ ہے، لیکن مسابقت فی الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ تو میں نے یہ کیا کہ اپنی ساری جو بھی تھی میرے ایسٹس تھے، 2 حصے کیے، ایک حصہ لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب منتظریں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ استباق تو ہو رہا ہے، مسابقت تو ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر جو لائے ہیں تو پوچھا حضور نے کہ کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ عرض کیا کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا لیا۔ تو حضرت عمر فرماتے، اب دیکھیے یہاں پر کوانٹٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا، جو کچھ تھا لے آئے، چاہے وہ کم ہو، اس کی کوئی ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ کتنا کچھ لائے تھے اور حضرت عمر کتنا لائے، لیکن وہ جتنا بھی لائے تھے وہ کل کا کل تھا، اور حضرت عمر جتنا بھی لائے تھے وہ نصف تھا۔ نصف تو نصف رہے گا، کل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فرماتے اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ہے اصل میں فاستبقوا الخیرات، سابقوا، دوڑو، آگے نکلو۔ اور اس کی بڑی پیاری حدیث بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا دیکھو دنیا میں اس کو دیکھا کرو جو تم سے پیچھے ہو، اور دین میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے آگے ہو۔ اس لیے کہ جو آگے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تمہارے اندر بھی جذبہ ابھرے گا، یہ اگر اتنی کچھ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، میری طرح کا انسان ہے۔ اور اگر جو پیچھے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ کچھ تو کر لیا، تو اس سے آپ کی ترقی رک جائے گی۔ دنیا میں اگر آگے والے کو دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ ابھرے گا کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اور مزید محنت کریں، پیچھے والے کو دیکھیں گے تو قناعت پیدا ہوگی۔ تو دنیا کے لیے قناعت چاہیے، اب اس کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے، آخر وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے؟ جیسے کہ مرزا عبد القادر بیدل کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات آنچے ماں درکار داریم اکثرس درکار میں۔ یہ تو ہماری ہرس ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی اکثریت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اکثرش درکار نیست، وہ حقیقت میں درکار نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ جو بھی تمہیں حاصل ہے اس پہ قناعت پیدا ہو، شکر ادا کرو اللہ کا، اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ جس کا پھیلاؤ، جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی آیا ہے وَسَارِعُوا، لفظ سارعوا وہاں آیا، مسارعت، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، یہاں جو لفظ عرض آیا ہے ان دونوں آیات میں، وہ ایک تو ہم لفظ عرض استعمال کرتے ہیں طول کے مقابلے میں، طول اور ہے، عرض کم ہوتا ہے، طول زیادہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جو عرض کا لفظ آتا ہے وہ کسی شے کی وسعت کے لیے، مجرد وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کس مقام پر ہے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ذو دعائن عریض، یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی طول کا لفظ علیحدہ نہیں آیا ہے، لمبی چوڑی دعائیں
ذو دعائن عریض، بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے انسان، اور جب ہماری طرف سے نعمت مل جاتی ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی وہ ہمیں پکارتا بھی تھا، کبھی ہم سے دعائیں بھی کرتا تھا۔ احتیاج میں آدمی ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہاں عرض سے مراد ہے کہ جنت کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ کے درس کے دن میں عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید سائنس کی اصطلاحات، فلسفے کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، بس کسی شے کو کل جو ہمارا تصور ہے کائنات کا، آسمان اور زمین، بس یہ الفاظ ہیں۔ عام انسان جو ہے اس کے حوالے سے، تو اسی لیے جنت کتنی بڑی ہوگی تم کیا تصور کر سکتے ہو؟ تمہارا تو اپنا ذہن بہت ہی مختصر ہے۔ آج کا انسان بھی ابھی کچھ اسے پتہ نہیں دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے، یہ کائنات کہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ جتنی ٹیلیسکوپس بڑی ہوتی چلی جا رہی اتنی کائنات بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال کہیں کسی ٹیلیسکوپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ پر کائنات ختم ہوتی ہے، وہاں تک ہماری جو ہے رسائی ہو گئی ہے نگاہ کی۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جسے عام دیہاتی، جسے عام بدو جو تھا عرب کا وہ بھی سمجھ لے۔ ارضھا کارض السماء والارض، اس جنت کی وسعت پر اس کی پہنائی تم کیا سمجھو گے؟ بس یوں سمجھو آسمانوں اور زمین جتنی، یا آسمان اور زمین جتنی۔ لیکن فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ تیار کرنا۔ یہ جنت فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے پوری طریقے سے، اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں بھی اور 19ویں آیت میں بھی ہے، آگے کسی شے کا اضافہ نہیں کیا۔ جیسے کہ وہاں ہم نے دیکھا تھا 19ویں آیت میں کہ جس میں کہ وہ سلوک قرآنی جو ہے وہ اپنے آخری کلائمیکس کو پہنچا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اب نہ وہاں انفاق کا تذکرہ ہے، نہ وہاں پر قتال کا تذکرہ ہے، نہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ جب ایمان حقیقی معنی میں ہوگا، واقعتاً ایمان ہوگا، حقیقی ایمان ہوگا، تو یہ گویا کہ از خود مندرج ہے، وہاں پر یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اس ایمان کے ساتھ انفاق بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ قتال بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا، اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے، اس ایمان کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگی۔ لہذا جہاں پر بھی ایمان اب آ رہا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ مجرد ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے جنت، اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر حقیقتاً ایمان رکھنے والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا۔ یہاں بھی میں چاہتا ہوں نوٹ کر لیں، فضل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کی دی جانے والی شے۔ اجرت اور اجر یہ ایک ہی لفظ ہے، اجر بدلہ، ثواب، اجرت جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے برعکس لفظ آتا ہے فضل۔ فضل وہ ہے جو بغیر استحقاق دی جا رہی ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کا بھی تصور یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے فضل ہے اللہ کا، یعنی یہ کہ کوئی انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ فضل خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے۔ چنانچہ یہ حدیث بھی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، اور یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ لن يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کا بھی عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ قالوا ولا انت، یہ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے اس وقت یہ توفیق دی، بڑی جرت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور سے پوچھ لیا، حضور کیا آپ کا بھی معاملہ یہی ہے؟ کیا آپ بھی جنت میں محض اپنے عمل سے کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ منہ بفضل ورحمہ، میں بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں داخلہ ہو۔ اب یہ ایک انتہائی بات ہے جو حضور نے اپنے بارے میں فرما دی، لیکن بات سمجھانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا استحقاق نہ سمجھیے جنت، اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا ہی یہ معاملہ جو ہوگا، جیسے کہ اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا، جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔
اس نے پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہرگز یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا۔ تو یہ لفظ فضل کے حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجئے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں، اگرچہ تعداد میں کئی ہیں لیکن مجھے ابھی اس کو بیان کرنا ہے، یہ ایک مضمون ہے جو اس سے پہلے سورہ تغابن میں بڑی وضاحت سے آ چکا ہے۔ یہاں اگرچہ لفظاً زیادہ تفصیل ہے، وہاں معنن کم الفاظ میں یہ بات آ چکی ہے، تفصیل میں وہاں بیان کر چکا ہوں۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان بہت متاثر ہوتا ہے حوادث، آفات جو ہے سماوی بھی ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر آ جاتے ہیں، بڑا زلزلہ آ گیا، ہزاروں انسان جو ہے اس میں ختم ہو گئے، مکان دھس گئے، یا سیلاب آ گیا جو ہمارے ہاں پچھلے دنوں بھی آیا تھا، کتنے لوگ ہیں اس سیلاب کے اندر گھر گھروں میں بہہ گئے، گھر ختم ہو گئے، لوگ ڈوب گئے، فصلیں کتنی بڑے بڑے رقبے کے اوپر کھڑی ہوئی تباہ و برباد ہو گئی، یا کسی انسان کے اپنے اندر کوئی بیماری آ گئی اچانک بیٹھے بٹھائے، کوئی خیال ہی نہیں تھا، معلوم ہوا کینسر ہے، معلوم ہوا کہ یہ تو فلاں چیز ہے، ہارٹ جو ہے اتنے پرسنٹ بلاک تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اچانک آتی ہیں انسان پر۔ تو حوادث چاہے وہ ذاتی طور پر آ رہے ہوں، بیٹھے بٹھائے کوئی انسان کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، خواہ بخواہ ایسے ہی لوگ یہ بڑھ جاتے ہیں بغیر کسی اس کے کہ کوئی ان کا اپنا ارادہ ہو، اور یہ کہ اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں نازل ہوتی کوئی نازل ہونے والی، لفظ مصیبہ جو ہے یہ تو نازل ہونے والی شے، پڑھنے والی شے، اصابہ یصیبو، اصابہ یصیبو سے مصیبن، یہ گویا کہ اس میں فاعل ہے، مصیبت مؤنث ہو گیا، پڑھنے والی شے، جو بھی کیفیت مجھ پر یا آپ پر وارد ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو، چاہے بری ہو، چاہے تکلیف دہ ہو، چاہے مسرت بخش ہو، جہاں تک لغوی تعلق ہے اس لفظ کا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تمام حوادث، تمام واقعات، جو بھی ہم پر کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس میں آ جائیں گی۔ لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تکلیف دہ چیزوں کے لیے، ناگوار چیزوں کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں کے لیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہاں تفصیل کر دی گئی، مصیبتیں دو قسم کی ہیں، یا تو زمین میں نازل ہوئی، بڑے پیمانے پر ہوئی، سماوی یا آفاقی کوئی مصیبت آئی ہے، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری اپنی جانوں میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی اور عارضہ ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس میں آدمی کا کوئی عضو جو ہے وہ کٹ گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ہم اس کو وجود میں لائیں، ہم اس کو خلعت وجود سے سرفراز کریں۔ اب چونکہ فلسفہ وجود سے متعلق بحث ہم کر چکے ہیں پہلے حصے میں بہت زیادہ، تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ نبرا کے حوالے سے بھی بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے الباری، الخالق الباری المصور، وہ جو گلدستہ قرآن مجید میں 16-17 اسماء جو ایک جگہ آئے ہیں 3 آیات میں، اسی میں یہ الباری بھی آیا ہے۔ تیسری آیت کے اندر پھر یہ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ باری ہے۔ باری کے معنی کیا ہے؟ عام طور پر جب خالق کے ساتھ لفظ باری آتا ہے تو اکثر لوگوں نے اس کا یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خلق کہتے ہیں ذہنی طور پر کسی شے کی منصوبہ بندی، نقشہ بنا دینا، اور پھر یہ کہ باری ہے پھر اس کو پوری طریقے سے ظاہر ایک شکل جو ہے اس کو عطا کر دینا، اور یہ ہوتا ہے ہر ہماری انسانی تخلیق میں بھی یہ ہوگا۔ کوئی مصور ہے، اس کے ذہن میں پہلے خاکہ بن جاتا ہے، پھر وہ اسے صفحہ کرتاس پر لاتا ہے یا جو بھی اس کا کینوس ہے اس کے اوپر اس کو اتارتا ہے۔ کوئی موجد ہے، اس کے ذہن میں پہلے ایجاد کا نقشہ وجود میں آ جاتا ہے، پھر وہ عملاً جو ہے اس کا خروج جو ہے باہر ہوتا ہے۔ اور باری کے لفظ میں یہ اصولی طور پر یہ بات موجود ہے، برا یبرأ، کسی شے سے علیحدہ ہو جانا، میں تم سے بری ہوں، برات، تبرع، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے؟ علیحدہ ہو جانا۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بھی فلاسفہ نے اس کے یہ 2 مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک ہے کسی شے کا وجود علمی جو اللہ کے اپنے علم میں تھا، شے ہمیشہ سے تھی، وہ اللہ کے علم میں تھی، اس کا خارجی وجود نہیں تھا، اب وہ وجود میں آئی ہے خارجی طور پر، تو یہ ہے برا یبرأ، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ باری ہے۔ جو بھی حوادث اس کائنات میں آنے والے ہیں علم خداوندی میں تو پہلے سے موجود ہیں، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ تو اس کا گویا کہ جہاں تک وجود علمی کا تعلق ہے وہ تو ہر شے ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا علم، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات قدیم ہے،
تو اس کا علم بھی قدیم ہے۔ ہر شے کا ایک وجود علمی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے سے قائم تھا، اس کو کہا گیا الا فی کتاب۔ کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم، تو اللہ کے علم میں وہ شے پہلے سے موجود تھی۔ پھر من قبل ان نبرأہا، اب گویا کہ یہ ورا سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کو اگر ذرا اس پر بہت زیادہ قیاس تو نہ کیجیے گا۔ علامہ اقبال کا ایک بہت اونچا شعر ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آب دار خود را۔ اے اللہ، میں تو تیرے اندر، تیرے وجود کے اندر بڑے آرام سے تھا۔ کیا مانی؟ میں علامہ اقبال جو 1877 میں پیدا ہوئے، یا اس سے 9 مہینے پہلے وہ والدہ محترمہ کے رحم کے اندر ان کا جو بھی استقرار حمل ہوا، اس سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے بھی تو ان کا وجود اللہ کے علم میں تو تھا نا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ تو وجود جو ہے اس اعتبار سے وجود علمی جو ہے میرا، بضمیرت آرمیدم، میں تیرے وجود کے اندر، تیرے علم میں بڑے آرام میں تھا، مجھے تو کوئی چنتا نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر نہیں۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خدرا۔ یہ جو تمثیل لائے ہیں کہ جیسے سیپی ہوتی ہے، سیپ، اس کے اندر موتی پروان چڑھ رہا ہے، جب موتی بن جاتا ہے تو سیپ خود کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے۔ گویا کہ اس کے وجود میں جو ایک قیمتی شے پروان چڑھ رہی تھی، اب وہ اس کا ظہور چاہتی ہے نا۔ وہ اگر سیپی کے اندر ہی وہ موتی گم رہے تو ظاہر بات ہے اس کا حسن کس نے دیکھا؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اس سیپی کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی موتی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو کس نے دیکھا؟ کون اس کے حسن کی تعریف کرے گا؟ تو سیپی خود کھلتی اور کھل کر اور اس میں سے وہ موتی باہر نکلتا ہے، جسے پھر ہمارے غواص جو ہے وہ جا کر سمندر کی تہہ سے نکال کے لاتے ہیں۔ تو نے خود سیپی کی طرح مجھے اپنے وجود سے باہر، یعنی میرا وجود مادی جو ہے، جو اس وقت میں شیخ محمد اقبال، علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ول شیخ نور محمد کے نام سے جو میں اس دنیا میں اس وقت ہوں، تو یہ تو اصل میں تو نے اپنی خلاقی کے ظہور کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ تو اس طریقے سے اس پورے فلسفے کو سمجھ لیجئے، لفظ برا کے حوالے سے یہ پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے ان چیزوں پر غور کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ تو من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اسے وجود بخشیں، یہ تمام چیزیں ہمارے علم قدیم میں موجود تھیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں تو بڑی مشکل بات معلوم ہوگی کہ ساری چیزیں ہی کسی کے علم میں ہو، لیکن تم اللہ کی صفت، جیسے اللہ کے وجود اور ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات کو بھی نہیں جان سکتے۔ واقعہ یہ ہے، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، صفات کی کیفیت اور کمیت دونوں ہمارے احاطہ ذہنی سے خارج۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، نتیجہ یہ ہے جو نکالنا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حوادث آتے ہیں امتحان کے لیے۔ تکلیف آ جائے صبر کرو، اللہ کچھ دے دے اس کا شکر ادا کرو۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ نہیں فاتا، فوت ہو جانا، یہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اب فوت ہونا اس معنی میں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی اور شے تھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی آپ کا عزیز فوت ہو گیا، کوئی بچہ ہے آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے اور آپ بہرحال اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں تمہارے محبوبوں کو اور تم کچھ بھی کر سکتے، دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ ہے کہ یہ فوت کوئی ہو جائے تو اس پر بھی افسوس نہ کیا کرو، اللہ کی طرف نہیں کہاں ہے وہ شے، اسی کائنات میں ہے، حالت تبدیل ہوئی ہے، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے ایک صورت پیدا کر دی ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی امتحان کے لیے ہے، یہ بھی بغرض آزمائش ہے۔ دولت دی ہے تو حساب بھی تو دینا ہوگا، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کا حساب بہت بھاری ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کل انکم ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں، زیادہ دولت مندوں کو زیادہ فکر ہوگی انکم ٹیکس کی۔ اب جن کا تو ہے گزران جو بھی ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے آپ کہتے ہیں، ان سے کیا سروکار ہے کسی انکم ٹیکس انسپیکٹر کو یا آفیسر کو؟ تو معلوم ہے کہ وہاں جب حساب دینا ہوگا تو وہاں بڑا پتہ چلے گا کہ دنیا کا ایک ایک پیسہ جو ہے، اسی لیے بیلنس شیٹس جب بنتی ہیں تو کیپٹل کو لائبلٹیز کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، یہ لائبلٹی ہے، یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس یہ سرمایہ تھا، تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ تو وہ جو 5 سوال بتائے گئے ہیں، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5،
عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعما عمل فيما علم. تو معلوم ہوا جو چیز اللہ دے دے اس پر اتراؤ نہ، جو اللہ چھین لے اس پر غم نہ کرو، افسوس نہ کرو۔ مومن کی کیفیت وہ ہونی چاہیے جسے سورہ تغابن میں کہا گیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس بات کی؟ تسلیم و رضا کی۔ اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اسی میں میرے لیے خیر ہوگا، چاہے وہ خیر مجھے نظر آئے یا نہ آئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔